الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج 24واں روزہ ہم اور آپ الحمدللہ رکھے ہوئے ہیں، اور چند دن گزرنے کے بعد یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور آج جسے عام طور پر الوداع جمعہ کہا جاتا ہے، مطلب یہی ہے کہ ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد اس سال رمضان کے مہینے میں جمعہ آنے والا نہیں ہے، اور یہ جمعہ آ کر ہم سب کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو ماہ مبارک جس کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عطا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر رہا تھا، اور پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ تھا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ تھا، اور پھر سحری ہم کرتے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمیں عطا ہوتی، افطار کا وقت آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرماتا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ الحمدللہ رات میں نماز عشاء کے بعد قیام کرتے، جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رات میں رمضان کی رات میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ تمام تر برکتیں ہمارے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں تھی، لیکن یہ جمعہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یقیناً ہم اور آپ اور ہمارا دل جو ہے اس ماہ مبارک کے آنے سے بڑا خوش تھا، اور یقیناً ہر ایک مسلمان، ہر ایک اپنے نبی کا امتی اس ماہ مبارک کے جانے سے غمگین ہوتا، اور کیوں غمگین نہ ہو؟ علماء نے اسے مہمان بھی کہا ہے، اور علماء نے اسے اس ماہ مبارکہ کو میزبان بھی کہا ہے، اور مہمان ہے یہ ماہ مبارکہ تو ایسا مبارک مہمان ہے کہ آیا ہمارے درمیان میں اور ہم سے لیا نہیں بلکہ ہم کو بہت کچھ عطا کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے۔ ایسا مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ماہ مبارکہ جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے تو رمضان المبارک یہ ہم کو پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان آیا تھا اور تمہارا معاملہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے اور بہت سارے گناہ کے عمل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی میں تمہاری زندگی میں آیا تو تم میرے تقدس اور احترام کو بجا لانے کے لیے نمازوں کے پابندی بن گئے ہو، اور رات میں قیام بھی کرنے لگے ہو، تلاوت قرآن بھی کرتے ہو، قرآن عظیم اپنے کانوں سے سنتے بھی ہو، اور تمہارے یہ اعمال ہے۔ تو اب ماہ مبارک یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، میں تو جا رہا ہوں
لیکن جس رب کی تم عبادت کر رہے تھے آج بھی تمہیں یعنی رمضان کے بعد بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت برابر کرتے رہنا ہے۔ جن گناہوں سے تم بچتے رہے ماہ رمضان آنے کی وجہ سے، اس خیال سے کہ میں روزے سے ہوں، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، گناہ کے عمل نہیں کرتے تھے، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد رکھے تھے، رمضان کے جانے کے بعد بھی ماہ رمضان یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارنا۔ آخری عشرہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے ایک اہم عمل جو اعتکاف کی صورت میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ تو یقیناً اعتکاف یہ بھی امت محمدیہ پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم احسانات میں سے ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا۔ پہلے کی امتیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اعتکاف جیسی عبادت کرنے کے لیے انہیں اپنے محلے، اپنے وطن، اپنے رشتہ داروں اقارب سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکلنا پڑتا تھا اور نکل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونا پڑتا تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ ایک مسلمان مومن اپنے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے اس ماہ مبارکہ کے آخری عشرے میں 20 رمضان کی مغرب میں یہاں پر رہے اور جیسے ہی 21واں رمضان شروع ہو مسجد میں آ گیا تو اس کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اور یہ اعتکاف کب ختم ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے جیسے ہی ماہ رمضان المبارک ختم ہو، یا تو 29 کو چاند نظر آ جائے، اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 کی مغرب ہوتے ہی یہ اعتکاف مکمل ہو گیا۔ اور اس کی بڑی برکتیں ہیں اور برکتوں کا معاملہ یہ ہے، حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ آیا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اسے تمام تر نیکیاں کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، بلکہ وہ تمام تر نیکیاں کرنے والا ہے۔ تو اس کی تشریح میں علماء نے، فقہاء نے یہ فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مومن مسجد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوتا ہے، تو اب وہ دنیا والوں سے اپنے رابطے کو، تعلق کو ختم کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے، بازار میں رہے تو وہ جھوٹ بھی بولے گا، امانت میں خیانت بھی کرے گا اور طرح طرح کے گناہوں میں وہ ملوث ہو سکتا ہے۔ لیکن مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ تمام تر مواقع میسر آتے ہیں اور آپ یہ بھی سماعت کر لیں، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اعتکاف کو بڑا پسند فرمایا۔ آپ کی سیرت مبارکہ کا جب مطالعہ فرماتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور اس کے بعد آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور اس کے بعد آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا، یعنی میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کروں، اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو مجھے بتایا گیا، یعنی رب تعالیٰ کی جانب سے مجھے بتایا گیا کہ شب قدر یہ آخری عشرے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم گناہگار امتیوں پر بڑا احسان ہے۔ اگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے کہ اے مسلمانوں شب قدر تمہیں تلاش کرنا ہے، پورے مہینے میں تلاش کرنا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ آج کے مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی بہت زیادہ غالب ہے اور دنیا داری بہت زیادہ غالب ہے۔ رب تعالیٰ کی جانب رجوع ہونا اور رجوع اللہ کا معاملہ بہت کم ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور ہمارے نبی کا احسان ہے کہ ہمارے لیے آسانی یہ عطا فرما دی کہ ہمیں آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کرم بالائے کرم ہے کہ آخری عشرے میں یا تو 9 دن ہوں گے یا تو 10 دن ہوں گے، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا
تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ اے مسلمانوں تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. سبحان اللہ. اور آسانی عطا فرما دی، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یہ راتیں وہ ہیں جو طاق راتیں کہلاتی ہے. ان راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کو تلاش کریں، اخلاص نیت کے ساتھ نماز تراویح کے بعد کچھ نہ کچھ عبادات میں مصروف رہیں، اور اس کے بعد اگر سو جائیں تو جب اٹھیں تو سحری سے پہلے پہلے نماز تہجد ادا کر لیں. اور اگر کسی کے ذمے فرض نماز قضا باقی ہے تو وہ اٹھنے کے بعد فرض نماز قضا وہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ آپ کی قضا نماز بھی ادا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز تہجد قیام اللیل کا بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اخلاص دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں کو غنیمت جانیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یاد رکھیں جب ہمارا وقت اخیر آ جائے گا تو رب تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ایک گھڑی نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں. تو نہ جانے آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملے کہ نہ ملے. جو دن ہمیں مل رہے ہیں، جو ایام ہمیں مل رہے ہیں، جو وقت ہمیں مل رہا ہے، اسے غنیمت جانے اور لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارے. اور جب بندہ اخلاص نیت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ نہ جانے آئندہ کی نماز، بلکہ بزرگوں نے صوفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ہم ایک نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی خبر نہیں کہ دوسری نماز بھی ہم ادا کر پائیں کہ نہ کر پائیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس یقین کامل کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو. تو یہی تصور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان مبارک آخری رمضان ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز سے دراز فرمائے. لیکن یاد رکھیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بٹھائے رکھیں. اور ہمیں جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے یہ سب کا سب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے. ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم گناہ گاروں کو پسند فرما لیا اپنی امت ہونے پر، اور یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے صدقے میں شب قدر ہمیں عطا ہوئی. سورہ قدر جس کی تلاوت ہم نے کی اور بہت سارے حضرات اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ایک پوری سورت کریمہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت پر نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن عظیم کو شب قدر میں اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے یہ تم کیا جانو. اس کے بعد رب تعالیٰ خود فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر وہ مبارک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا شان نزول یہ نازل کیوں ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو غیب دان نبی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو کچھ ہو چکا آپ وہ بھی جانتے رہے اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی آپ جانتے تھے. اور صرف جانتے نہ تھے بلکہ اپنے پیارے صحابہ کے سامنے بیان بھی فرماتے تھے. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک قوم بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ولی کا ذکر فرمایا جن کا نام شمعون ہے. مفسرین نے ان کا نام شمعون لکھا ہے. تو آپ نے بتایا کہ شمعون یہ قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص ہیں، بڑے عبادت گزار رہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے رہے، اللہ تعالیٰ کے ولی رہے. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال ان کو عمر عطا فرمائی.
بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے، ان کی زندگی بڑی طویل رہی اور 1000 مہینے انہوں نے ایسے گزارے کہ یہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے، کھڑے رہتے 1000 مہینے۔ تصور کریں آپ کتنے سال ہوں گے، 1000 مہینے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام فرماتے، اور یہی 1000 مہینوں کا معاملہ یہ ہوتا، دن ہوتا تو آپ روزہ بھی رکھتے اور جہاد میں بھی رہتے۔ آپ اس طریقے سے آپ کی زندگی گزری۔ جب یہ ذکر خیر ہوا تو صحابہ اکرام کچھ غمگین سے ہو گئے، انہیں ان پر رشک آیا کہ سبحان اللہ، قوم بنی اسرائیل کے جو شخص گزرے کتنی بڑی اعلیٰ شان رہی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا عالم یہ رہا کہ 1000 مہینے قیام اللیل کیے، رات بھر رب کی بارگاہ میں کھڑے رہے، دن بھر جہاد میں رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام یہ رنجیدگی میں کہتے رہے کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہماری عمریں کم ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا امت محمدیہ کی جو عمر ہے اوسطاً، یعنی ایک اوسط درجہ دیکھیں آپ تو عمر جو ہوتی ہے 60 سال یا 70 سال کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں عام طور سے 60 سال کی عمر میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں، تو یہ ایک اوسط لیول ہے امت محمدیہ۔ تو صحابہ کرام نے اسی کا اظہار کیا، ہماری عمریں تو کم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری عمریں کم ہے تو ہمارے اعمال بھی کم ہوں گے۔ لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اور سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کرام کے اس غم کو سنا اور اس محبت کو سنا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی چاہت بنی کہ امت محمدیہ پر رب کا کچھ فضل ہو جائے، تو اتنے میں جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے، اور اس کے بعد سورہ قدر کا نزول ہوا اور پھر یہ بتا دیا گیا اے امت مصطفیٰ تمہاری عمریں تو کم ہیں لیکن پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں تمہیں شب قدر عطا ہو رہی ہے۔ اور شب قدر کا معاملہ یہ ہے کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شب قدر جو تلاش کریں طاق راتوں میں، اور ہمارے صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ نے، صوفیہ نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کی جو رات آنے والی ہے 25ویں رات، اس میں بھی ہم شب قدر تلاش کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں اپنے وقت کو صرف کریں، اور 27ویں شب اس کا تو خصوصی اہتمام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں 29ویں شب کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی پیغام دے دیں کہ اس کے ساتھ اس عشرے کے اختتام پر ایک رات آنے والی ہے جسے احادیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ الجائزہ، مطلب یہ ہے انعام والی رات۔ اور انعام والی رات کون سی ہے؟ تو یہ عید کی رات ہوتی ہے، یعنی چاند نظر آ جائے 29ویں شب کو یا پھر 30 دن مکمل ہو جائے تو مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی یہی لیلۃ الجائزہ ہوگی۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجرت عطا فرماتا ہے، مزدور کی مزدوری جب مکمل ہو جائے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، تو صحابہ اکرام یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ شب قدر ہے، تو اس بات کا اظہار کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کام مکمل ہو جائے، یعنی لیلۃ الجائزہ عید کی رات کی جانب اشارہ فرمایا کہ عید کی رات یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ باقی جو طاق راتیں ہیں اس کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لیلۃ الجائزہ کو بازار گھومنے والی رات نہ بنائیں، شاپنگ والی رات نہ بنائیں، اور اس کے علاوہ دنیا داری والی رات نہ بنائیں، بلکہ اس رات بھی نماز عشاء با جماعت ادا کریں، اور اس کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت کریں، چند نماز نفل ادا کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ جاگ نہیں سکتے سو جائیں اور نماز فجر با جماعت ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو رات بھر جاگنے کا، عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس پر عمل کریں گے آپ سب انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پچھلے 3 جمعہ ہم نے خاص شخصیات کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو پاکیزہ کیا،
اور یقیناً اپنے ایمان کو جگمگا لیا. اور جیسے ہی تیسرا عشرہ شروع ہوا، 21ویں رمضان، یہ بھی ایک عظیم ہستی کی جانب یہ تاریخ منسوب ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر کر کے ہم بھی برکتیں حاصل کریں. تھوڑا سا وقت باقی ہے. یعنی مولا علی مشکل کشا، حیدر کرار، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہی ہمارے لیے کافی ہے محبتوں کو دل میں پیوست کرنے کے لیے. اور الحمدللہ آپ کی عظمت و شان یہ ہے، آپ کی شجاعت و بہادری کا عالم یہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے الحمدللہ آپ جیسا بہادر، آپ جیسا شجاع کوئی نہیں ہے. بلکہ عالم یہ ہے کہ نام علی ہی میں اتنی برکت ہے کہ ہمارا کوئی کام بنتا نہیں، ہمارا کام کوئی بنتا نہیں تو ہم یا علی مشکل کشا کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے کام کو بنا دیتا ہے. کہیے ایک مرتبہ یا علی، پھر ایک مرتبہ کہیے یا علی، یا علی. الحمدللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا عالم یہ ہے کہ آپ کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کے پاس زبان ہی نہیں، بلکہ علم بھی اتنا نہیں کہ آپ کی عظمت و شان کو ہم بیان کر سکیں. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کی شان کے بارے میں تقریباً 800 آیات کریمہ ہیں. سبحان اللہ. اور احادیث کریمہ میں بھی بہت ساری احادیث میں آپ کی عظمت و شان ظاہر ہے. اور آپ کی نسبتوں کو دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ جیسے ہی کھولے، عالم یہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور آنکھ جیسے ہی آپ نے کھولی تو پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا. سبحان اللہ. اس گھرانے پر قربان جائیں. خاتون جنت فاطمہ زہرا نے آنکھ کھولا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. امام حسن نے آنکھ کھولی تو پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا. اور امام حسین سید الشہداء، آپ نے آنکھ کھولی تو پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا. سبحان اللہ. دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھا تو انہوں نے حق کو دیکھا، اور ساری زندگی انہوں نے جو بیان کیا حق ہی کو بیان کیا. اور یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ حق علی ہی کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں. یعنی آپ کی تربیت جو ہوئی پیارے مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی ہے، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں ہوئی ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے. ایک تو آپ چچا زاد بھائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے صحابہ کرام، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا. اور یاد رکھیں یہ بھائی چارگی کا معاملہ ایسا رہا کہ آج کل کے خونی رشتے کے بھائی بھی وہ محبت پیش نہیں کر سکتے. انصار صحابہ کرام نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا دیا، ان کے پاس اگر دو گھر تھے تو انہوں نے ایک گھر اپنے مہاجر صحابی کو عطا کر دیا. ان کی جائیداد تھی، اس کا آدھا حصہ انہوں نے مہاجر صحابی کو عطا کر دیا. بلکہ یہاں تک تاریخ میں آتا ہے اگر کسی کے پاس 2 بیویاں رہی، انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے دی اور عدت گزارنے کے بعد انہیں مہاجر صحابی کے نکاح میں عطا کر دیا. یہ عظیم مثال ہے. تو جب یہ بھائی چارگی کا معاملہ ہوا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے اور لا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ہر ایک مہاجر صحابی کو کسی نہ کسی انصار صحابی کے ساتھ بھائی بنا دیا، لیکن میں ایسے ہی رہ گیا ہوں، میں کس کا بھائی بنوں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت سے نوازا ہے. آپ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے القابات ہیں.
آپ ہاشمی خاندان کے ہیں اور آپ کا اعزاز کا معاملہ یہ ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہے اور آپ کے شہزادے یہ سیدہ شبابی اہل الجنہ ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر جو آپ نے اپنی بہادری کا اظہار کیا، اطاعت مصطفیٰ کا اظہار کیا، یقیناً اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہجرت کے موقع پر ایک خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خدمت کو پیش کیا، یعنی سفر ہجرت جو یقیناً کوئی عام سفر نہ تھا، بلکہ آپ عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر محبت کا اظہار تو ہو رہا تھا، لیکن قدم قدم پر جان جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے کہ سفر ہجرت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خلیفہ اول رہیں گے، اور جس بستر مبارک پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو اس بستر مبارک پر جب نکل کے آپ کو آنا تھا تو اس بستر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا انتخاب فرمایا کہ آپ آرام کریں اس پر۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری امانتیں ہمارے نبی کے پاس رہی، تو آپ نے یہ پسند فرمایا کہ میں ہجرت تو کر رہا ہوں لیکن ان کا مجھ پر جو بھروسہ ہے وہ بھروسہ نہ ٹوٹے، بلکہ تمام امانتیں علی امانت داروں کے حقدار کو دے دے اور دے کر یہاں سے ہجرت کرے۔ لیکن آپ یہ بھی سن لیں کہ جس بستر پر آپ آرام کر رہے تھے وہ بستر یقیناً پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر رہا، اور مولا علی نے تو اسی تمنا کا اظہار کیا کہ یہ بستر مجھے مل گیا تو یقیناً یہ میری معراج ہو گئی ہے اور بڑی میری خواہش پوری ہو گئی۔ لیکن حجرہ مبارک کے باہر کا معاملہ یہ تھا کہ کفار قریش کے خاندان کے سرداروں کا بڑا بڑا نوجوان سردار تلوار لیے حجرے کے باہر کھڑے تھے، حجرے کے باہر کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے کہ پیارے مصطفیٰ باہر نکلیں گے تو معاذ اللہ ان کا قتل کر دیں گے۔ لیکن کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے تو اسے ذرہ برابر کوئی تکلیف پہنچ نہیں سکتی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر مصطفیٰ پر آرام کرتے رہے، اور پھر آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد شان سے باہر نکلے، اور جب دیکھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، علی ہیں، تو ذرہ برابر آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ نے ساری امانتیں کفار مکہ کی جو رہی، غیروں کی اور اپنوں کی جو رہی، سب کچھ عطا کر دی، اور کرنے کے بعد سفر ہجرت فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک جنگ میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شرکت فرمائے اور ہر ایک میں اپنی شجاعت و بہادری کا اظہار فرمایا۔ لیکن جنگ خیبر یہ بڑی مشہور و معروف جنگ، 7 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی، اور خیبر کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر یہودی بھی رہا کرتے تھے، لیکن یہودیوں نے اپنی سازش کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی اور نادانی کی وجہ سے، بلکہ حسد اور تعصب کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ تو عالم یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ منورہ کی سرزمین سے نکال دیا، اور جب نکال دیا ذلت و خواری ان کے مقدر میں آ گئی، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ تم صرف اور صرف خیبر میں رہو گے، اور تمہاری شر انگیزی ہم تک نہ پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ لیکن یہودی یہ بہت بڑے بدنصیب اور بدبخت لوگ ہیں، اور ایسے بدبخت ہیں اور دشمن اسلام ہیں کہ ان سے بڑا کوئی دشمن اسلام نہیں ہے۔ خیبر کے مقام پر رہے، لیکن پھر بھی کفار قریش کے ساتھ مل کر برابر اسلام کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتے رہے۔ تو آخر عالم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اب ہمیں خیبر کو فتح کرنا ہے۔ تو ایک لشکر کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام خیبر پہنچے، اور خیبر میں ایک دو نہیں بہت سارے قریب قلعے موجود تھے۔ تو کئی ایک قلعے فتح کر لیے گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام غنوس آتا ہے، یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ بہت مضبوط ہے، اور اس کا جو سپہ سالار ہے مراحب نام کا یہودی ہے، یہ بہت ہی زیادہ بہادر ہے، اور یہ مشہور ہے کہ یہ تنہا 1000 کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایسا قلعہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک خیمے کے پاس آپ بیٹھے رہے، صحابہ اکرام سے کہتے رہے کہ ہمیں اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔
ایک مرتبہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی علم عطا فرمایا کہ اے ابو بکر جاؤ فتح کرو. آپ گئے, صبح سے لے کر شام تک آپ کوششیں کرتے رہے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا. فاروق اعظم کو بھی جھنڈا عطا فرمایا, آپ بھی کوششیں فرمائے لیکن قلعہ فتح نہ ہو پایا. اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کو بھی یہ موقع عطا کیا گیا لیکن قلعہ فتح نہ ہوا, اس لیے کہ فاتح خیبر بننا کسی اور کے مقدر میں رکھا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے درمیان میں فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم اسلام عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اور آپ لاکھ کہتے رہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن اللہ کے رسول فرمائیں کہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اس کی عظمت و شان کے کیا کہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کل اس کے ہاتھ میں علم دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور ایک الفاظ یہ بھی آئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. سبحان اللہ. اب صحابہ اکرام یہ رات گزارنا تھا, اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے صحابہ اکرام چونکہ پیارے مصطفیٰ کے زبان سے نکلنے والے یہ جملے, ہر ایک صحابی کی یہ تمنا رہی کاش اس کے مصداق ہم بن جائیں, رات بھر اسی محبت میں چاہ میں رات گزارے, اور صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب صحابہ اکرام آ گئے. اور علماء نے, صوفیاء نے جب لکھا ہے, بیان کیا ہے, تو اس طریقے سے کہا کہ سرکار تمام صحابہ کے جھرمٹ میں موجود تھے, گویا کہ ستاروں کے درمیان میں بدر کامل جگمگا رہا ہے, اور صحابہ کرام بڑی تمنا کے ساتھ سرکار کی جانب تک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ, کاش سرکار اپنی پیاری زبان مبارک سے میرا نام لے لے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کو دیکھ کر علی کہاں پر ہے؟ تو صحابی رسول کو کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے آنکھوں میں درد ہے, انہیں آشوب چشم ہوا ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں علی کو بلایا جائے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جاتا ہے, اور جب آپ بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لاتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا معجزانہ لعاب دہن, شفا والا لعاب دہن اپنے انگلیوں میں لیتے ہیں اور ان کی آنکھ شریف میں لگا دیتے ہیں, اور جیسے ہی آنکھ شریف میں لگنا تھا پہلے سے بہتر آنکھ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اے علی یہ علم اسلام لو اور جا کر قلعہ فتح کرو. علی رضی اللہ تعالی عنہ یقین کامل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اور اس کے بعد بڑی زور کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اس قلعے پر حملہ کرتے ہیں تمام صحابہ کے ساتھ. اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کے مطابق, بلکہ ہمارے عقیدہ حق علم غیب مصطفیٰ کا یہاں اظہار ہو رہا ہے کہ سرکار نے فرما دیا کل کیا ہونے والا ہے. یعنی آپ نے بتایا کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے, اور لڑنے کے بعد الحمدللہ خیبر کا جو قلعہ فتح نہ ہو رہا تھا آپ نے اسے فتح کر لیا. اور پھر جو مراہب یہودی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 کے مقابل میں یہ تنہا ہے, یہ آیا حیدر کرار کے مقابلے میں اور بڑی بڑی ڈینگیں ہانکنے لگا. مولا علی نے بھی کہا کہ میں حیدر کرار ہوں. یعنی حیدر کرار کا مطلب یہ ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایسا مقابلہ فرمایا کہ اپنی ذوالفقار نامی تلوار سے اس کے ٹکڑے کر دیے, اور اس کے بعد قلعہ بھی فتح ہو گیا. اور اسی جنگ کے دوران میں عالم یہ ہوا کہ آپ کی ڈھال جو تھی ہاتھ سے گر گئی, اور آپ دوران جنگ جو قلعے کا دروازہ تھا بہت بڑا دروازہ رہا, اسی دوران میں آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو ڈھال بنا لیا, اور ڈھال بنا کر لڑتے رہے کئی دیر تک, کئی گھنٹے تک لڑتے رہے. اور ڈھال کا معاملہ یہ رہا کہ جب جنگ مکمل ہو گئی تو 10 آدمیوں نے مل کر یہ چاہا, اور بعض نے تو اس سے بڑھ کر تعداد بیان کی ہے, لیکن آپ تصور کر لیں صرف اگر 10 ہی مان لے آپ, 10 نے چاہا کہ اس دروازے کو پلٹا کر ایک جانب سے دوسری جانب کر دیں تو وہ کر نہ پائے.
تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان ہے اور یقیناً آپ کی بلند شان ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنی محبتوں کا اظہار کریں. اور آپ باب ولایت ہیں اور آپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا. اور یقیناً ہم ہزار بار یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے علی مولا ہیں اور یقیناً ہمارے آپ آقا اور مددگار ہیں. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی 40 ہجری میں ہوئی اور عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت خارجی ملعون شخص نے آپ پر جو ہے حملہ کیا. تقریباً 17 یا 19 رمضان کو نماز فجر کے وقت میں آپ پر حملہ کیا گیا اور اسی حملے کی وجہ سے 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس طریقے سے الحمدللہ ہم اور آپ نے اس ماہ مبارک میں جو عظیم ہستیاں رہیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو ہمیشہ ہمیں سلامت رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم فرمائے. اسی محبت میں ہم اور آپ جئیں اور اسی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں.